نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن للمتقين مفازا صدق الله العظيم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازل مبارک کے تصدق سے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی عظیم نعمت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ آج عید الفطر کی نعمت دیا ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں آج کی اس نشست کے اندر میں نے گفتگو کے لیے عنوان کے طور پر جو چند کلمات مقدسہ کی رعایت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک حقیقی کامیابی اور منزل مراد اگر ملے گی تو صرف ان کو ملے گی جو تقویٰ کے حامل ہیں۔ بغیر تقویٰ کے کسی شخص کو صحیح کامیابی کو میسر نہیں جا سکتا، اور یہ صرف ایک مقام پر نہیں، قرآن پاک میں وہ 20 مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اسی تصور کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ جیسے باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، بزرگی والا، شان والا اور مرتبے والا وہ ہے، فرمایا جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا لوگوں اپنے رب کی رحمت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو، فرمایا جس جنت کے عرض کا عالم یہ ہے کہ تمام آسمان اور زمین صرف اس کی چوڑائی میں عرض میں آتا، اور وہ جنت جس کی وسعتوں کا یہ عالم ہے وہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ آگے فرمایا اعدت للمتقین، یاد رکھو وہ جنت بھی تیار کی گئی ہے جو صرف متقیوں کے لیے، تقویٰ کے حامل لوگوں کے لیے۔ مگر کے بھائی تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم دنیا میں بڑے اچھے اچھے لباس پہننے کی کوشش کرتے ہو، مگر کبھی تم خدا سے بھی تو پوچھو کہ بہترین لباس کیا ہے؟ تو فرمایا لباس التقویٰ ذالک خیر، کہ لباسوں میں سے بہترین لباس اگر ہے تو وہ صرف تقویٰ کا لباس ہے۔ اسی طرح فرمایا دیکھو تم دنیا میں جب سفر کے لیے نکلتے ہو تو ظاہرہ کا اہتمام کرتے ہو، سامان سفر کا انتظام کرتے ہو، مگر یہ جو زندگی دنیا کی زندگی گزار رہے ہو یہ بھی ایک سفر ہے، تم آخرت کی منزل کی طرف رواں دمان کرو، اور اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ اگر ہے تو کیا ہے؟ فرمایا بتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، فرمایا اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ اگر کوئی ہے تو وہ تمہاری طرف سے تقویٰ ہے۔ گویا تقویٰ کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا ہماری اوپر کرم ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے ایک بار کے روزے اس لیے ہمارے اوپر فرض کیے تاکہ ہمیں یہ تقویٰ کی دولت میسر ہے۔ جو روزے کی مقصدیت بیان کی تو سورہ بقرہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔
تمہیں یہ تقویٰ کی دولت میسر آ جائے اور دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے ایک بار کے روزے فرض کر کے ہمیں اس پریکٹس میں سے گزارا تاکہ تمہیں پھر پوری زندگی کے لیے اس تقویٰ کی دولت میسر۔ اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ کے حامل لوگ کون ہوتے ہیں؟ قرآن پاک نے متقین کا تعارف کیا کروایا ہے؟ اس وقت میں سر درس صرف ایک ہی مقام آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے اسی پروسیس سے کی ہے کہ متقی کو اگر ہم نے اندازہ کرنا ہو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے اور ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں اور اس رمضان کے مہینے کو گزار کر روزے رکھ کر ہمیں تقویٰ کی دولت کتنی میسر آئی ہے۔ اگر یہ اپنا ٹیسٹ کرنا چاہیں، انالیسس کرنا چاہیں، جائزہ لینا چاہیں کہ ہم تقویٰ کے کس پانی میں ہیں، کوئی روزوں کو رکھنے کے بعد تقویٰ کی دولت کتنی میسر آئی، تو وہ معیار اور پیمانہ قرآن کی روشنی میں آپ کو ملا تاکہ ہر بندہ اپنا انالیسس کر سکے اور اگر کہیں کوئی کمی ہو تو اس کمی کو پورا کر کے صحیح معنوں میں متقی بننے کی کوشش کرے۔ تو سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے جس کی ابتدا باری تعالیٰ نے فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور ساتھ فرمایا ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ وہ متقی کون ہیں؟ ان کی 6 صفات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر ہمارے لیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقی وہ لوگ ہیں اے میرے محبوب جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بڑا پختہ یقین رکھنے والے ہیں۔ جہاں یہ 6 صفات پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ حقیقت میں تقویٰ کے حامل لوگ کیجیے۔ روزے پر اگر غور کریں اور رمضان کے مہینے پر غور کریں تو رمضان ہمارے اندر یہی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے خوشی تو متقین کی بیان کہ متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کبھی روزے کے فلسفے پر غور کریں، روزہ اس غائب کو، اس صلاحیت کو، اس خوبی کو ہمارے اندر کیسے پیدا کرتا ہے کہ آج کل تو ویسے بھی روزے بڑے اچھے موسم میں آگے، مگر جون جولائی کا مہینہ ہو، بندے نے روزہ رکھا ہو، شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، مگر ایمان کے غیب کا یہ دائرہ، یہ خوبی روزہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ اس شدت کی بھوک اور پیاس ہونے کے باوجود بھی ہمارا کنسیپٹ ہے کہ اگر بند کمرے میں بھی ہے تو خدا ہمیں دیکھتا، کوئی دیکھنے والا ضرور ہے، اور ہم اس شدت کی بھوک اور پیاس کے باوجود بھی پانی کا ایک بوند بھی اپنے حلق سے نیچے اتارنے کے لیے تیار ہے۔ وہ حاضرین مکرم، ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ اگر رمضان کے ایک مہینے میں حالت روزہ میں تو ہم اس شدت کی بھوک اور پیاس کے لیے اس مولا کے ہونے کا تصور کریں گے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک پانی کا بھوک بھی حلق سے نیچے اتارنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جیسے رمضان کا مہینہ گزرے پھر حالات اور حرام کی تبدیلی ختم ہو جائے، پھر ہم سارے تصورات کو بھلاتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، اور وہی روٹین کی پھر نافرمانیاں شروع ہو جائیں، تو اس کا مطلب مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، وہ فضول پریکٹس نہیں۔ اب ہماری زندگیوں میں چینج آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ بالکل اشارہ کر باتیں کہنا کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کریں۔ رمضان کے مہینے پر آپ غور کریں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدوں کے اندر
نمازوں کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مسجدوں میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، رش ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہمارا معمول بن جاتا ہے، پھر صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں، اکثریت ایسی ہے جن کو پھر تہجد پڑھنے کا بھی شرف ملتا ہے، اقوامین بھی پڑھ لیتے ہوں گے، اشراق بھی پڑھتے ہوں گے، چاہت بھی پڑھتے ہوں گے، پھر 20 رکعت نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کر اس میں قرآن پاک کی سنتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اس خوبی کو بھی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، مگر اگر انالیسس کرنا ہو کہ وہ تقویٰ کی دولت اس خوبی کی روشنی میں کتنی رہی، تو اب جائزہ لینا ہے کہ آج عید کا دن ہے تو آج کتنے ہیں جو 5 وقت کی نماز بھی صحیح معنوں میں ادا کریں۔ اگر رمضان میں سب کچھ ہو اور اگلا ہی دن آئے تو 5 وقت کی نماز کی فکر بھی جاتی رہے، تو اس کا مطلب پھر وہی ہے کہ ہم نے مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اس تقویٰ کی دولت سے کچھ بھی میسر نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم صاحبزادہ ڈاکٹر مسعود محی الدین صاحب اور محترم صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب تشریف لائے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کو شامل کریں۔ تو حاضر کے مقدمہ میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت اس رمضان کے ذریعے، اس روزے کے ذریعے جو ہمیں تقویٰ کی دولت عطا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا انالیسس کرنا چاہیں، اپنا جائزہ لینا چاہیں کہ ہم نے مہینے بھر کے روزے رکھ کر رمضان کا مہینہ گزار کے اس تقویٰ کی دولت کو کتنا حاصل کیا، تو اس کے لیے آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ دے رہا کہ ہم جن پیمانوں پر اپنا انالیسس کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو وہ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا کی روشنی میں بیان کر رہا تھا کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دیکھ کے اس مولا پر ایمان، اور رمضان کا مہینہ یہی خوبی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ شدت کی بھوک اور پیاس کے باوجود بھی یہ پرسپٹ ہمارا پختہ ہوتا ہے کہ بند کمرے میں جا کر ہم پانی کا گھونٹ گلے سے نیچے نہیں اتارتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اگر پھر کوئی نافرمانیاں شروع ہو گئی، وہ پروسیس ختم ہو گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں، حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہو گئی، اور یہ یاد ہی نہ رہا کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا ہے، تو اس کا مطلب وہ جو مہینہ پر ہم نے ٹریننگ کی، اس ٹریننگ سے حاصل کچھ بھی نہیں ہمیں۔ دوسری خوبی میں نے بتائی متقی وہ ہوتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہو تو 5 وقت کی نماز کا معمول بھی بن جائے، نماز تراویح بھی ادا کریں، تہجد بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اواویل بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، اور جیسے رمضان کا مہینہ گزرے تو پھر 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہ رہے، تو اس کا مطلب کہ ہم نے رمضان کے مہینے سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، وہ ٹریننگ ضائع کر دیا۔ یہ زندگیوں میں تبدیلی اور چینج نظر آنی چاہیے۔ اور تیسری خوبی متقی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر مہینے بعد روزے رکھ کر بھی یہ جذبہ ایثار، جذبہ انفاق اور جذبہ قربانی انسان کے اندر پیدا نہ ہو سکا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مہینے بھر کے روزے رکھ کر پھر ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ روزہ ہمارے اندر یہی جذبہ ایثار پیدا کرنا چاہتا ہے، جذبہ انفاق پیدا کرنا چاہتا ہے، جذبہ قربانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی دوسرے کا روزہ افطار کرنا، تو فرمایا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین عرض کیا کہ اللہ، آپ میں سے ہر کسی کے پاس کوئی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے لوگوں کو کھانا کھلائیں اور روزہ افطار کریں۔
تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، یہ اگر پیٹ بار بار کھانا کھلا کے روزہ افطار کروانے پر ہی نہیں ہے، بلکہ جس سے خالی ایک کھجور، پانی ایک گھونٹ یا دودھ کی ایک سیٹ سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا، تو فرمایا اس پر بھی اللہ اس کو وہی اجر عطا کرے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے لوگ۔ آپ ابھی غور کریں، اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر کیا موٹیویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں، کس بات کی طرف ہمیں انکریج کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر اس جذبہ انصاف کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بندے اگر مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی تمہیں اپنا سکھ دوسروں کے دکھ پر قربان کرنا نہ سیکھا، اپنے حق کو دوسروں کے حق پر قربان کرنا نہ سیکھا، تو مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی تو نے کچھ بھی حاصل نہیں۔ تو اگر انالیسس کرنا ہو کہ مہینہ گزارنے کے بعد ہمیں یہ تقویٰ کی دولت کتنی میسر آئی، اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر یہ سخاوت کی خوبی کتنی پیدا ہوئی، جذبہ انفاق کتنا پیدا ہوا، جذبہ انصاف اور جذبہ قربانی کتنا پیدا ہوا، وہ بخل اور کنجوسی کتنا ہمارے اندر سے۔ اور اس کے لیے جو آج کا میسج اور پیغام دے رہا ہوں کہ کچھ صدقات تو وہ ہیں جو فرائض کے، زکوٰۃ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو صاحب نصاب شخص ہے اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے۔ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز کا قائم کرنا ضروری ہے۔ اکثر مقامات پر ہمارے باری تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باری تعالیٰ نے اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے، اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نماز اور زکوٰۃ ایک پیکج ہے، یہ الگ الگ قبول نہیں ہوتی، یہ قبول ہو کے تو اکٹھے ہی ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، تراویح پڑھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو فرمایا اس کی پڑھی جانے والی نمازیں بھی اس کے اوپر دے والی جائیں گی، نمازیں بھی اسی کی قبول ہوگی جو پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو صاحب مال نصاب ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دیں۔ مگر سورہ بقرہ کے اندر جو باری تعالیٰ نے متقین کی صفت بیان کی ہے وہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے، فرمایا حمیم ما رزقناہم ينفقون، متقی وہ ہیں کہ جس کو جو کچھ اور جتنا بھی ہم نے دیا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں، ما عموم پر دلالت کرتا ہے، جس کو جتنا اور جو کچھ بھی ملا ہے جب تک وہ اس دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتا اسے تقویٰ کی دولت میسر نہیں آ سکتی۔ اس خوبی کی روشنی میں اپنا انالیسس کریں کہ پورا رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد اور مہینے بعد کے روزے رکھنے کے بعد یہ جذبہ انصاف، یہ جذبہ انفاق، یہ جذبہ قربانی ہمارے اندر کتنا پیدا ہے۔ اور پھر بالخصوص آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے جس کو صدقہ واجبہ کہا گیا ہے، فطرانہ ادا ہے، تو ہر شخص اس پر بھی توجہ دے، فطرانہ ادا کرے، اور اس کے لیے بنیادی ایک ہی نصاب ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ بس زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ اس مال پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، کوئی آج کے دن بھی اگر صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ اور گھر کے جتنے افراد سب بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، ہر شخص کی طرف سے، ہر فرد کی طرف سے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہو۔ صدقہ فطر جس کا ادا کرنا واجب ہے، آج کے حالات کے مطابق کم سے کم بھی فی کس وہ 240 روپے ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانے کی مقدار بتائی، فرمایا اگر گندم ہے، گیہوں ہے تو وہ آدھا سا،
اور اس کے علاوہ کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، تو وہ پورا سال، اور اس کو اگر آج کے پیمانے میں کیلکولیٹ کریں تو کم و بیش 1920 گرام 2 کلو کے لگ بھگ گندم بنتی، اور اس کے علاوہ کشمش، کھجور اور جو وہ پورا سال لگانے تو 3840 گرام، راؤنڈ اباؤٹ 4 کلو. تو کم سے کم اگر گندم کی قیمت بھی لگائیں تو وہ بھی 240 روپے پر ہیڈ بنے. رہ گئی زیادہ تو زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں. جو کی قیمت پھر اور زیادہ ہے، کشمش کی اور زیادہ ہے، کھجور کی اور زیادہ ہے. کھجور کی کئی قسمیں ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھجور بھی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. تو فی پرسن یعنی فی فرد کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 240 سے لے کر کے کئی ہزار تک بھی پر ہیڈ بن سکتا ہے. یا اپنی استطاعت کے مطابق یہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اس کو ادا کریں. اور پھر اس کے بعد اللہ جیسے داخلہ کرتے رہے زندگی کے اندر کے پورا رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد یہ جذبہ انفاق اور جذبہ قربانی ہمارے اندر کتنا پیدا ہوا. اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی تو سمجھے مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں. تاہم اگر آپ احباب اپنا صدقہ فطر جمع کروانا چاہیں، کوئی زکات دینا چاہیں، ڈونیشن دینا چاہیں تو بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر ہمارے لوگ باہر موجود ہوں گے. آپ اپنا صدقہ فطر صدقات وہ سب کچھ وہاں پر جمع کروا سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیہ اللہ.